بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورہ آل عمران مشہور آیا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بات فرمائی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کی پروگرامنگ اس طرح کی ہے کہ وہ چاہے تو فائدہ اٹھا لے، چاہے تو نہ اٹھائے۔ اس لیے انسان کا حساب رکھا ہے کہ اس کو آپشنز دی ہوئی ہیں قبول کرنے کی اور نہ قبول کرنے کی۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ قبول کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ اچھائی میں جانا پسند کرتے ہوں گے، ان کے دل فیصلہ کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اور ان کاموں سے باز رہنا چاہیے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آخری جو بات ہے نا، واللہ یحب المحسنین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، کائنات کا خالق و مالک، رب السماوات والارض، اس معاملے کو، ساری کائنات کو چلانے والا، وہ خود اگر کسی سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر حضرت انسان کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ عزیز طلبہ ٹکے ٹکے پہ گرنے والے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے فائدے پہ ہم بہت سی برائیاں کما لیتے ہیں۔ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، وقتی لذت کے لیے ہم انتہا درجے کی وائلیشن کر لیتے ہیں۔ حالانکہ عزیز طلبہ، اگر ہم چاہیں تو اللہ کی محبتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور کائنات میں اس سے جو ہے وہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی محبتیں سمیٹے یا جس کو اللہ کی محبتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات آتی ہے عزیز طلبہ کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان بنیادی طور پر تنگ دل واقع ہوا ہے، اس کا پیسہ جمع کرنے کی طرف رجحان ہے، خرچ کرنے کی طرف تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، وہ خوشحالی آتی ہے تو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ اگر ان پہ کوئی تنگی بھی آ جاتی ہے، پھر بھی وہ جتنا ان سے بن پاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی جیب کو روکتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غصہ بھی اس چیز کا ہے کہ میں نے دیا ہے، میری وجہ سے تمہیں ہر چیز ملی ہے، پھر بھی تم میری راہ میں خرچ کرنے سے کیوں کنی کتراتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے میری راہ میں دے گا، بانٹے گا، خرچ کرے گا، میں اس کو اپنے لیے قرض تسلیم کروں گا۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، قرض کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس نے قرض لیا نا اس پہ وارد رہے گا، وہ قرض جو ہے اس کو دینا پڑے گا۔ اس لیے جب کسی بندے کا جنازہ قبرستان میں جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے والا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس بندے سے قرض لینا ہے تو اس کے لاحقین موجود ہیں، انہوں نے حامی بھر لیا ہے، وہ قرض دے دیں گے۔ اور جب یہ چیز تسلی ہو جاتی ہے کہ قرض داروں کو جس نے قرض دیا واپس مل جائے گا، تو پھر وہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں استفسار کیا کہ اس بندے نے قرض کسی کا دینا ہے جو فوت شدہ ہے، تو کچھ بندوں نے کلیم کیا، چنانچہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کہ یہ بندہ مقروض ہے۔ یہ ایک انڈیکیشن تھی، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ ہمیں نشاندہی تھی کہ قرض اتارنا کتنا ضروری کام ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قرض لے کر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھول گیا ہو یا میں بھول جاؤں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، قرض لینے والا کبھی بھولتا نہیں ہے، اور جس نے قرض دیا ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن یہ بات اللہ کے ہاں بھی لکھی پڑی جاتی ہے کہ وہ قرض دار ہے، اس نے قرض دینا ہے۔ اب یہاں پر وہ اس سے معاف کروا سکتا ہے، یا اس کو واپس کر سکتا ہے، یا اس کے پاس پورا نہیں ہے واپسی کا تو وہ آدھا دے کر اسے باقی معاف کروا سکتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عزیز طلبہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو بندہ قرض لیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، واپس نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو اس کی نصیحت کرتا ہے، تو قرض اس کے سر پہ رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی جو نیکیاں ہوں گی، ان نیکیوں میں سے اس کو کھینچ کے نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی، اور وہاں پر ایک ایک نیکی کی قیمت ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں پر ایک نیکی کے لیے بندے مارے پھریں گے، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ بہت سے لوگوں کے حساب کا بیلنسڈ ہو جائیں گے، بیلنسڈ، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو ایسے بندے کو صرف ایک نیکی چاہیے جنت میں جانے کے لیے، وہ ایک نیکی نہیں لے سکے گا، لیکن ان لوگوں سے نیکیاں چھین لی جائیں گی جنہوں نے قرض دینا ہو۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کو بانٹتے ہیں اور جو خوشحالی میں بھی دیتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ جو دیں گے میں اس کو تصور کروں گا کہ یہ قرض ہے، اور میں اس قرض کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ واپس کروں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بندے کو واچ کرتی رہتی ہے۔ بندہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے بندے پہ نا اللہ کی طرف سے سختی وارد ہونے کا کبھی جو ہے نظام ہوتا ہے، کبھی پروگرام ہوتا ہے کہ اس بندے کو پکڑ لو، یہ بندہ وائلیشن سے باز نہیں آتا، وہ یعنی کہ وہ ملزم سے مجرم بنا ہوا آتا ہے،
لیکن وہ اسی اسنا میں اپنے جیب سے خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہوتا ہے نا اس وقت، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پکڑو، یہ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ یہ جو اس نے بانٹا ہے نا میری راہ میں دے دیا ہے، جو میں نے تمہیں پہلے فیصلہ بتایا تھا اس کے بارے میں وہ واپس لیتے ہیں. یعنی کہ جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ واپس اس کا فیصلہ لے لیا. اسی طرح یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ میں جو صدقات ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں، وہ بانٹے میں اور دے دوں گا، وہ بانٹے میں اور دے دوں گا. اس کی مثالیں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے جو کتنا اللہ کی راہ میں دینے والے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا تھا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہیں جو مدینے کے بڑے امیر تھے، مکہ سے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ مکہ میں جو کچھ چھوڑ کے آئے تھے ہجرت کے دوران اللہ نے دوبارہ دے دیا، اور مدینے آ کر بھی وہ جو ہے نا وہ جی بھر کے اللہ کی راہ میں بانٹتے تھے، لیکن اتنا ہی واپس. یہ جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ کی راہ میں نہ دینا، عزیز طلبہ یہ ایمان میں بھی کمی کر دیتا ہے. جو بندہ ایمان سے سرشار ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے دے کر خوش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل العفو، آپ فرما دیجیے کہ ان کو کہو جو بچ رہے وہ دے دو. اس حوالے سے کئی صحابہ کرام نے جو کچھ بچا ہوتا تھا دے دیتے تھے. صبح جو کچھ ہوا شام تک اگر خرچ ہو گیا، نہ خرچ ہوا تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے. اس وقت اتنی قناعت پسندی کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں بانٹتے تھے. لیکن یہ جو اللہ کے لیے دینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں اور میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اگلی بات عزیز طلبہ جو فرمائی جا رہی ہے وہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے پر ضبط کرنے والے ہیں. عزیز طلبہ یہ جو جھوٹ بولنا ہے بڑا ہی تباہ کن ہے، جھوٹ سے بربادی آتی ہے. اور جھوٹ کے مقابلے میں جو اگلی بات ہے وہ ہے غصہ. جس طرح جھوٹ برباد کرتا ہے اسی طرح غصہ بھی برباد کر دیتا ہے. اور غصہ کرنے سے اس کے اثرات نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں. غصہ کرنے سے ہر حوالے سے منع فرمایا گیا ہے. اور انسان کے اندر یہ جو غصہ کرنے کا معاملہ ہے یہ اس کو جو ہے وہ پھانسی گھاٹ تک بھی لے جاتا ہے. پتہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک منٹ میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے نتائج جو ہے اگلی نسل بھی اس کو جھیلتی ہے، وہ جو مسئلے بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو غصے کے وقت صبر کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، مجھے فرمائیے، مجھے گائیڈ کیجیے، میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں. آپ نے اس کو فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں غصہ نہیں کرتا، مجھے کوئی اگلا بھی اسٹیپ بتائیے، اس کے بعد میں کیا کروں. آپ فرماتے ہیں کہ تم غصہ نہ کرو. اس کے بعد تیسری دفعہ بھی یہی پوچھا کہ 2 دفعہ غصے کا آپ نے فرمایا ہے، تیسری دفعہ میں کیا کروں. آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کر. 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ کہا کہ غصہ نہ کر. تو انسان کا دماغ جو ہے نا عزیز طلبہ ہر چیز پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ غصہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک باتوں پر ہوتا ہے، یہ انسان کے دماغ پہ افیکٹ کر جاتا ہے. اور انسان جب جو غصے والا ہوتا ہے نا بعد میں کنفیوز بھی ہوتا ہے. پتہ وہ سارا دن اس کا برا گزرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے غصہ کرنے سے جو انسان میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ معدوم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک غصے کے بعد اس کو اور بھی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایک غصے پہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے دوسرا غصہ آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے جو غصے کے وقت درگزر کرنے والے ہیں. غصہ پی جانا بہت بڑی ایک صفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اسی طرح غصہ جو ہے آگ سے ہے، اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو پانی پی لینا چاہیے. اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. اسی طرح اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ باہر چلا جائے، وہ اپنی سچویشن چینج کر لے، وہ جگہ جو ہے بدل لے اور تھوڑا سا نا اپنا دھیان ادھر ادھر کر لے. اسی طرح اگر کسی کو غصہ آتا ہے نا وہ اپنے آپ پہ جو ہے نا کنٹرول کرے 20 سیکنڈ جو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے عزیز طلبہ اس کا غصہ جو ہے نا فارغ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو شیطان ہے نا شیطان، اس کا سب سے بڑا حملہ ہی غصے پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو یہ بندہ یہ جو شیطان ہے نا یہ اپنے چیلوں کو حاضر کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیا ہے، تو سب سے زیادہ شاباش اس چیلے کو آتی ہے جو گھر میں لڑائی کروا کے آیا ہوتا ہے، جو گھر میں جو ہے نا افسردگی پیدا کر دیتا ہے. روزہ کھولنے کا ٹائم ہے لڑ پڑتے ہیں، ناشتے کا ٹائم ہے لڑائی ہو گئی، کوئی فنکشن ہے ادھر لڑائی ہو گئی. یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہمیں اس طرف اکساتا ہے کہ ماحول خوشگوار نہ رہے. یقین کریں کہ ابن آدم جب ہنستا ہے نا تو شیطان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ہنس رہا ہے، تو میرا دشمن ہو میرے سامنے ہنسے اس کو آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے جسموں کو نا غصے کے لیے تیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بندے کو اگر بیٹھا ہو تو اس میں جو ہے نا پچھلے جو خیالات ابھارتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بندہ وہ پچھلے خیالات کی وجہ سے ہی جو ہے نا غصے میں آ جاتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو فارغ دماغ ہوتا ہے نا یہ شیطان کا گھر ہے. پتہ آپ کو اس میں یہی چیز آتی ہے کہ شیطان
فارغ دماغ پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کو اسپیس مل جاتی ہے داخل ہونے. تو اس لیے کوشش کریں کہ غسیلی طبیعت سے نا نکلیں. اور یہ جو غصے سے نکلنا نا، یہ فن بھی ہے، تو یہ سیکھنا چاہیے. فن سیکھنے سے آتا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے تو نہیں آ جاتا. تو ایک میں نے بندے کا انٹرویو سنا، اس نے ایک ہی بات کہی جو مجھے بڑی پسند آئی. اس نے یہ کہا کہ میں تضاد والی باتیں سننا پسند کرتا ہوں. میں وہ باتیں سننا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ اختلاف رکھتی ہوں. مجھے زیادہ پسند ہے کہ لوگ میرے سے اختلاف کریں، اور جتنا وہ شدید اختلاف کریں گے میں اتنا ہی اس کو پسند کرتا ہوں. اب یہ بندے نے اپنی طبیعت کو بنایا ہے، یہ طبیعت ہوتی نہیں اس طرح. ہزاروں بندے کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں کسی کی اپوزٹ بات سن کے میں خوش ہو جاتا ہوں، یا میں ریلیکس رہتا ہوں، یا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہائپر نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے اس نے یہ مجھے بات کہی، مجھے غصہ آ گیا. تو انسانی وصف ہونا چاہیے کہ انسان غصے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ شیطان حملہ ور ہوتا ہے کہ بندہ غصہ کرے، کسی کو گالی نکالے، کسی پہ ہاتھ اٹھا دے، کسی کو بات کر دے. وہ ساری زندگی کے لیے نقش ہو جاتی ہے کہ اس نے فلاں وقت مجھ سے بات کی، مجھ سے یہ غلط بات کر دی، مجھے ایسے جو ہے گالی نکال دی. تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسانوں کو اکٹھے ہونے سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی فتح ہے، میری شکست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے، اور جو ہے ہمیں غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلبہ، ایک بات اور بھی ہے کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے نا، اس کو جو ہے نا ایک دعا ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ اکثیر ہے دعا، سب سے پیاری دعا ہے. وہ کون سی دعا ہے عزیز طلبہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان کو تھپیڑے لگتے ہیں اور بندہ نارمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کو ایسے خیالات کا سامنا کرنا پڑے جو غصیلے ہیں، جو لڑنے والے ہیں، جو دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں پہ گالی نکالنے والے ہیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو صرف 20 منٹ آپ کی ریلیکسیشن آپ کے لیے بہت گڈ میسج بنے گی اور آنے والے سخت وقت سے بچائے گی. تو زبان شیری ملک گیری، یہ پتہ ہے نا، آپ کو اچھی بات کہیں گے تو جو ہے نا لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ اچھی بات کہو. تو زبان جو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اس قدر جو ہے زبان پر کنٹرول کا اللہ نے اجر رکھا ہے کہ جنت تک ہمارے قریب آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. محبت جو ہے اللہ کی ہو جائے، کتنا بڑا انعام ہے. اور بندے کی ساری زندگی یہ اسٹرگل رہنی چاہیے عزیز طلبہ کہ وہ اللہ کی محبت کو ڈھونڈتا رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی، ان کو کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی کہ جب محبت ہوگی نا اللہ سے تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ بھی آلٹرنیٹیولی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ غصے سے بچتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو اسپیئر کر دیتے ہیں، چلو معاف کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرمائے اور ہماری جو نفس کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اسے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.